جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ اللہ پاک تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ تمہارے دل میں بار بار ایک ہی چیز کا خیال آنا اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم اسے مناؤ۔ وہ تو ان دعاؤں کے لیے بھی وسیلہ بناتا ہے جو تم نے اس سے کبھی مانگی ہی نہیں ہوتی، پھر وہ ان دعاؤں کو کیسے ادھورا چھوڑ سکتا ہے جنہیں تم تڑپتے ہوئے اس سے بار بار مانگتے ہو۔ اس کی دیری سے مت گھبراؤ، بس اتنا یاد رکھو کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں وہ عبادت ہے، پھر چاہے وہ انتظار ہو، یقین ہو، صبر ہو یا دعا ہو۔ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی صدا کبھی خالی نہیں جاتی اور عبادت کا صلہ کبھی رائیگاں نہیں جاتا۔ تو پھر یہ سب جانتے ہوئے بھی تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک گئے ہو جو تمہیں دیتے ہوئے نہیں تھکتا؟ تمہاری دعائیں ہی تمہارا یقین ہے کہ اللہ ضرور دے گا، اور کن محبت ہے اس کی، وہ دے دیتا ہے۔ اب قبولیت کے ذریعے اس کے ایک حکم پر رکے ہیں، اور اس کا حکم صرف تمہاری ایک پکار کا منتظر ہے۔ یہ دعائیں بے وجہ تو نہیں، کچھ تو ہے جو تمہارے لیے ممکن ہونا ہے۔ ابھی اداس ہو تو کیا ہوا، بہت جلد تمہارے دل نے بھی خوش ہونا ہے۔ تمہاری آنکھوں نے بھی جو خواب دیکھے ہیں ابھی تو اس پر خواب سچا ہونا ہے۔ جن معجزوں کا تم نے اب تک صرف سنا ہے وہ اب تمہارے لیے ہونا ہے۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ابھی تو تمہاری مانگی گئی ہر دعا نے پورا ہو جانا ہے۔ جس قدر محبت سے پکارا ہے تم نے اپنے رب کو، اس کے جواب میں محبت کا تحفہ ہی ہونا ہے۔ بس تھوڑا اور صبر رکھو، اب بہت جلد سب ٹھیک ہونا ہے۔ جن دعاؤں کو مانگنے کی اللہ نے تمہیں لگن لگائی ہے اس میں کوئی تو رضا ہے اس کی۔ جس دعا کو تمہارے دل کا حصہ بنایا ہے وہ اگر نہ چاہے تو کیسے چاہ سکتا ہے کوئی؟ تمہاری ہر دعا اس نے کن کہنے کے لیے بنائی ہے، وہ کن کہے گا اور فیکن ہو جائے گا۔ یہ مایوسی بھی یہ مشکل حالات کے باعث تم نے اپنے دل کے اندر بٹھائی ہے، شکر الحمدللہ کہتے ہوئے نہ تھکو گے تم۔ یقین رکھو اللہ نے تمہارے لیے ایسے شاندار منزلیں بنائی ہیں کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہے۔ سنو، کچھ دعائیں تمہیں بار بار اللہ سے مانگنی پڑتی ہیں، کچھ دعائیں اللہ فوراً قبول بھی کر لیتا ہے کیونکہ وہ دعائیں اللہ کی پسندیدہ ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ ان دعاؤں کو تم سے وقتی طور پر دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں، لیکن تمہارے دل سے انہیں کبھی بھی نکلنے نہیں دیتا تاکہ تم اللہ سے مانگنا نہ چھوڑو۔ اور ان دعاؤں کے لیے تمہارا سجدہ کرنا اللہ کو بہت پیارا لگتا ہے۔ بس ان کی قبولیت کا جو وقت ہوتا ہے وہ تمہارے سوچے ہوئے وقت سے تھوڑا زیادہ ہوتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ کا احساس کافی ہے۔ یقین رکھتے ہو کہ میرا وقت بدلے گا تو پھر اسی طرح یقین کو آخری دم تک مضبوط رکھو، پھر جو تم چاہو گے وہی ملے گا۔ یہ جن مشکلوں میں اللہ نے مبتلا کیا ہے یہ سب وقتی ہیں، جیسے ہر طوفان کے بعد ہر جگہ روشنی ہی روشنی چھا جاتی ہے ویسے ہی تمہاری یہ مشکل حالات بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ سب رکاوٹیں جو ہو رہی ہیں یہ سفر کا حصہ ہیں، جلدی کن کا فیصلہ آئے گا اور تمہاری چاہ تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ آنے دو اسے جو اللہ کے لکھے ہوئے نصیب سے آ رہا ہے، شاید وہی تمہاری رضا بھی ہو۔ توفیق ملی ہے تو مانگتے رہو، ہو سکتا ہے جو تم چاہتے ہو وہ انہی دعاؤں کے بدلے ملنا ہو۔ تم چاہتے ہو نا اللہ تمہاری آزمائش اب ختم کر دے، تو سنو اللہ نے سوچ لیا ہے اب تمہیں خوشیاں دینے کا۔ تم بہت دعائیں کرتے ہو نا اللہ قبول کر لے، تو سنو وہ بہت پہلے ہی اللہ قبول کر چکا ہے، بس کچھ دیر اور سننا چاہتا ہے تمہیں۔
کبھی بھی ایسا بھی لگتا ہے نا کہ اب تھک چکے ہیں، اب ہار جائیں گے، سنو اللہ تو وہیں سے بھی معجزے کر سکتا ہے۔ مایوسی چھوڑ کر اللہ پر یقین رکھو تو کچھ بھی ہو جائے گا، اللہ تمہارے یقین کو پورا کر کے دکھائے گا۔ تمہارا ہر ایک نکلا ہوا آنسو جس بھی وجہ سے نکلا ہو، اللہ اس کو تمہاری خوشیوں کی وجہ بنا دے گا۔ اللہ کو راضی کر چکے ہو تم، اب وہ تمہارے یقین کا بھرم رکھ لے گا، تمہاری چاہت دینے والا ہے۔ دعا کی قبولیت میں اگر تم پر آزمائش آئی ہوئی ہے نا، تو یقین رکھو کہ جتنی تکلیف تم اس وقت اٹھا رہے ہو، اس سے بھی زیادہ خوبصورت طریقے سے تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دعا کے لیے ہاتھ تو اڑتے ہیں مگر کچھ کہا نہیں جاتا، یا پھر کچھ کہنے کو بچتا ہی نہیں، اور بس انہی الفاظ پر دعا اختتام پر پہنچ جاتی ہے کہ یا اللہ تو سب جانتا ہے، مدد کر میری۔ جب نہ سمجھ آئے کہ کیا دعا مانگے تو ہاتھ اٹھا کر بس رو دو، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ نوازنا چاہتا ہے تبھی تو دل میں بات ڈالتا ہے، آپ کو مانگنے کی اتنی توفیق دیتا ہے کہ آپ کو تہجد کے سجدوں تک لاتا ہے، اور پھر دل میں اتنا کامل یقین پیدا کر دیتا ہے کہ میرے بندے، میرے لیے کچھ ناممکن نہیں، بس مجھ سے مانگ کر تو دیکھ۔ اور یاد رکھو تمہارے صبر کا آخری مرحلے پر تمہیں اس چیز سے نوازے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ بے شک اس کا وعدہ ہے کہ یقیناً تیرے لیے انجام آغاز سے بہتر ہوگا۔ مسلسل دعائیں اللہ سے کن کہلوا ہی دیتی ہیں، کیونکہ اللہ کو مان رکھنا آتا ہے۔ یقین رکھو اللہ سے کی گئی دعاؤں پر، پھر اللہ بہو وہی دے گا جو تم نے مانگا ہے۔ چاہے مصیبت جتنی بھی بڑی ہو، آپ اپنی رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اب تک ساری مصیبتوں سے وہی نکالتا آیا ہے نا، اب بھی وہی نکالے گا، وہی راستے بنائے گا۔ وہاں جہاں سے راستے ختم ہو جائیں گے، آپ دیکھنا ایک صبح اچانک سے راستے نکل آئے گا، وہی آپ کے لیے ایک دن اپنے پاس سے مدد بھیجے گا، ایک امید، ایک معجزہ کچھ اچانک سے ہوگا، اور مصیبت کے بادل چھٹ جائیں گے، یہ آزمائش ایک دن خود ہی حل ہو جائے گی۔ پہلی بات تو آپ کو یہ یاد رکھنی ہے کہ یقین کے بنا دعائیں ادھوری ہیں۔ دعا سب کچھ کر سکتی ہے، جو مانگ رہے ہو وہ تمہارے لیے دنیا کے لیے ناممکن ہو سکتا ہے، لیکن جس سے مانگ رہے ہو وہ علی کل شیء قدیر ہے، جو اس پوری نظام ہستی کو چلا رہا ہے، جس کے ایک حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے ایک حکم سے صبح شام میں اور شام رات میں بدل جاتی ہے، جو تمہیں آج تک سنبھال لیتا آیا ہے، وہ کیسے تمہاری دعائیں قبول نہ کرے؟ اللہ سے جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے، وہ تمہاری خاموشیوں کو بھی سنتا ہے، وہ تمہارے سینوں میں چھپے ہر راز سے واقف ہے، بس تم کامل یقین سے مانگو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود ہی قبول ہوتی نظر آئیں گی، خود ہی معجزے رونما ہوتے نظر آئیں گے۔